رائٹس ہوتے ہیں وہاں ڈیوٹیز بھی ہیں، اور جہاں ڈیوٹیز ہیں وہاں رائٹس بھی ہیں، جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض ہیں، جہاں فرائض ہیں وہاں حقوق ہیں۔ تو یہ باتیں لازم ملزوم ہیں، دونوں ڈسکس ہونی چاہیے، اور وہ یہاں بخوبی ڈسکشن ہوئی۔ میں آج کے اس پروگرام کے بیچ میں جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر ازرار حسین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جائیے۔ تو میں یہ آپ کو میسج دیتا ہوں کہ جب بھی ہم سکول جائیں تو وہ تمام ہتھیار ہمارے پاس موجود ہوں کہ جس سے ہم بچوں کو پڑھائیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوا، میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں یہاں ونٹر جو سکول کھلنے والے ہیں، تمام اساتذہ جو ہمارا ایک سال کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں۔ آج کی کنونشن کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کہ استاد کا کمیونٹی میں کیا رول ہے۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ایک استاد کا تعلق ہے، استاد کو ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی سے کوئی بات وہ اپنے اوپر سننے کے لیے تیار نہ رہے۔ ہے کہ جیسے ہائی اسکول موڑا بچھائی کو لیا جائے 380 کی انرولمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ صرف 4 ہی ٹیچر ہیں۔ ریشنلائزیشن کی جائے اساتذہ کی، جہاں پہ اساتذہ کی ضرورت ہے وہاں پہ اساتذہ کو دیا جائے، اور جہاں سنگل ٹیچر ہے وہاں پہ بھی میری ADC صاحب سے، زونل ایجوکیشن آفیسر پلاننگ اور ڈائٹ پرنسپل جی سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ وہاں پہ ہمیں جو ہے ٹیچر فراہم کیے جائیں۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہے کہ جس مذہب سے، جس پیشے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ علم ہے تو ملیٹنسی نہیں ہے، علم ہے تو جہالت نہیں ہے، علم ہے حق اور باطل ہے، یعنی پہچان جو ہے حق اور باطل کی ہمیں ہو جائے گی۔ علم ہے تو حلال اور حرام کو پہچانے جائے گا، علم ہے تو اللہ کا خوف ہوگا، علم ہے تو ٹیچر ایک بہترین ہوگا۔ ایک بہترین ٹیچر وہی ہوتا ہے جسے پہلے خود اپنے آپ پر عبور ہوتا ہے، کہ جب وہ کلاس میں جاتا ہے اگر اس کو یہ عبور ہے کہ میں پڑھانے کیا جا رہا ہوں، اگر عبور ہے یقیناً بچے کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ٹیچر کو ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، صرف بکس کھولو اور وہ اس چیز کو ایکسپلین صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ کوٹ ایک ایسا زون ہے، دس از اے لائف ہارٹڈ زون، یہاں دن دہاڑے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے۔ میں جب لاسٹ ایئر آئی پروموٹ ہو کے، ہو سکتا ہے میں بھی یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن اسی فورم کی وجہ سے مجھے ایک لائف سپورٹ ملا۔ بالکل ان کا جب انہوں نے کال کی تو میں نے اٹینڈ کی، جب ان کے مسائل تھے تو میں نے وہاں پہ ان کو سنا، اور مجھے ان سے سپورٹ ملتی رہی، تو اس کی وجہ سے میں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اٹ از بیٹر ٹو لیو ہیئر رادر ٹو لیو دس پلیس۔ تو باقی ایسی بات ہے، مختصر سی بات کہوں گی آپ سے کہ ہمارا ٹیچر کوئی آفیسر نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیسیکلی آل آر ٹیچرز، لیکن ٹیچر بننا بہت مشکل بات ہے۔ یہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، if there had been no education department, other department would have been existence. No teacher, if there had been no teacher, no doctor, no architect, no engineer, no other department. So this is the basic department. I would like to say that this is the key department. بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے قریب سر کوٹ کا زون چھوڑ کے بغلیات زون بھی میں نے چیک کیا، 2 سال ہو گئے مجھے، مینڈر، منکوٹ، چترال اور پونچھ اور منڈی، یہ سارا، لیکن ابھی جو ہے وہ سن کوٹ پراپر یہ مروڑ وغیرہ باقی ہیں۔ میں عرض کرتا جاؤں گا کہ سکول جو میں نے دیکھے ہیں، ہائر سیکنڈری سے لے کر پرائمری سکول، مڈل سکول اور ہائی سکول،
یہ ہماری شان کے خلاف ہو جاتا ہے کہ کہیں کہیں بہت زیادہ اساتذہ اکرام لاپرواہی کرتے ہیں. ایک سکول میں گیا، نام نہیں لوں گا، ہم نے جا کے میرے ساتھ ایک لیکچرر تھے 2-3، ہم نے ان کو پوچھا بھئی آپ نے مڈ ڈے میل پکایا ہے، بنایا ہے بچوں کے لیے؟ ہاں جی، ہمیں وہ ایکچولی لاٹ نہیں ہوا، ابھی مڈ ڈے میل ZDO نے ہمیں دیا نہیں. پہلے کہ میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں موقع دیا اکٹھے ہونے کا، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں اکٹھے ہونے کو ترس چکے ہیں لوگ. اور یہاں ہم نہ صرف اکٹھا ہوئے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے قابل ترین افسران میں سے بشارت صاحب کا نام برسر فہرست آتا ہے، اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کانفرنس کو اتنی دیر سے سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اس کانفرنس کی عظمت اور کوئی بھی نہیں ہے. یہاں چیدہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہاں آپ جیسے قابل ترین اساتذہ اکرام تشریف رکھتے ہیں. میں قطعاً متفق نہیں ہوں. لوگ یہاں آ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے ٹیچر کام نہیں کرتے، میں اس سے ہرگز متفق نہیں ہوں. میں پچھلے 5 مہینے سے آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پہ کام کر رہا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ہمارے ٹیچر ہیں. کہ ہم نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا. اسی ضمن میں ہماری 2 طرح کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری کا تعلق ہماری پرائمری ڈیوٹی سے ہے، دوسرا تعلق ہمارا سیکنڈری ڈیوٹی سے ہے. اور ازرار شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جو وہ ذکر فرما رہے تھے، اچھا کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس طرح رخ موڑا اپنی گفتگو کا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر بیٹھے ہوئے، پیچھے تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا یا دائیں بائیں، لیکن سامنے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے کولیگز جو تھے وہ اکتا سے گئے تھے. تو انہوں نے جب فطری اصول ہے کہ جب ہم دوسرے کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے ایکولی ریسیپروکیٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی طرف مخاطب ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ آپ کی اس اکتاہٹ کو ختم کیا اور آپ کی توجہ جب اس طرف دلائی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو تھوڑا کیٹیگرائز کر دیں. میں ان کی بات سے اختلاف بالکل بھی نہیں کرتا. جو انہوں نے بتایا وہ بالکل درست ہے اور درست رہے گا بھی فیوچر میں بھی. لیکن جو انہوں نے باتیں یہاں گنوائیں ان کا تعلق سیکنڈری رسپانسبلٹیز سے تھا، جو ایکسیپشنلی ہمیں کرنی پڑتی ہیں، جو اوکیجنلی کرنی پڑتی ہیں، جو سچویشنلی کرنی پڑتی ہیں. بٹ ہماری جو پرائمری ڈیوٹیز کا تعلق ہے وہ ہمارا تعلیم و تعلم سے ہے، تدریس سے ہے. چونکہ ہم بیسک طور پر بحیثیت ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں، بحیثیت سینسز آفیسر یا الیکشن اسسٹنٹ نہیں بھرتی ہوئے. وہ ہماری رول اینڈ رسپانسبلٹیز رہتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی دوسرا کام انجام پذیر نہیں ہو سکتا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور سراہتا بھی ہوں، آپ کی اس سنسیئرٹی کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ ہماری سیکنڈری رسپانسبلٹیز ہیں، سیکنڈری ڈیوٹیز ہیں. ہمارا جو پرائم کنسرن ہے، ہماری جو پرائمری ڈیوٹیز ہیں، پرائم رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ہمارا کام ہے پڑھانا. اب یہ ایک میرے پاس، آپ سب کے پاس یہ ایک آلہ ہے، اس کو موبائل فون کہتے ہیں. اس کے اندر ایک یوٹیوب آتا ہے، اس کے اوپر آپ لکھ کر دنیا بھر کا کوئی بھی ٹاپک ڈال دیں یا گوگل کے اوپر جا کر کوئی بھی ٹاپک لکھ کر اس کو سرچ لگائیں تو نیچے اس کی 10 ڈیفینیشنز آ جائیں گی اور پیرلل میں یوٹیوب پر 10 لیکچرز آ جائیں گے. میں جب صبح اٹھا کو 10 بجے کے آس پاس تو میں نے بھی کچھ جو یہ
ادھر کچھ لکھا وکھا تھا تو اسی سے ہیلپ لی تھی، لیکن